حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کی روز رحلت جو ہے وہ 25 ذی الحجہ ہے. تو جو 25 ذی الحجہ کو آپ کا یوم شہادت کہتے ہیں، وہ ان کا ادب احترام کے ساتھ ان کا ذکر خیر کیوں نہیں کر لیتے، ان کی شہادت کیوں نہیں بیان کرتے، ان کی عظمت کیوں نہیں بیان کرتے؟ جس نے ان پر سب و شتم کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو، یا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. حضرت عمر نے جواب دیا. لیڈر جواب دہ تھا. جمہوریت کے اندر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہے. معزز سامعین و ناظرین، فارق حق و باطل، خسر رسول، داماد مولا کائنات، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں کے نزدیک 25 تاریخ اور بعض لوگوں کے نزدیک یکم محرم الحرام ہے. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کی روز رحلت جو ہے وہ 25 ذی الحجہ ہے، پہلی محرم تو ہے ہی نہیں. جو 25 ذی الحجہ کو آپ کا یوم شہادت مانتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ یکم المحرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے بغیر وہ 25 ذی الحجہ کو ان کا ذکر کیوں نہیں کر لیتے، ذکر خیر اور ان کا ادب احترام کیوں نہیں بیان کرتے، ان کی عظمت اور ان کی شان کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بھی ہے. عمر وہ ہستی ہے کہ جن کے اسلام قبول کرنے سے کفر پر لرزہ طاری ہوا. عمر وہ ہستی ہے کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کو فتح فرمایا. عمر وہ ہستی ہے کہ جن کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا. عمر وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. عمر وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر تجھ سے شیطان خوف کھاتا ہے. تو جو 25 ذی الحجہ کو آپ کا یوم شہادت کہتے ہیں، وہ ان کا ادب احترام کے ساتھ ان کا ذکر خیر کیوں نہیں کر لیتے، ان کی شہادت کیوں نہیں بیان کرتے، ان کی عظمت کیوں نہیں بیان کرتے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی نسبت حاصل ہے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ یہ حدیث مبارکہ سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نسبی اور سسرالی رشتہ روز قیامت ختم ہو جائے گا مگر یہ میرے دونوں رشتے باقی رہیں گے، اور سسرالی اور نسبی رشتے یہ باقی رہیں گے. تو ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختار علی واختار ابی اصحابی و اسحاری. سن لو دنیا والو، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو اور میرے سسرال والوں کو چن لیا. فرمایا وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْقُصُونَهُمْ، ان قریب ایسے بدبخت لوگ آئیں گے، ایسی قوم آئے گی جو میرے صحابہ اور میرے سسرال والوں کو سب و شتم کریں گے اور ان کے نقص عیب تلاش کریں گے. فرمایا فلا تجالسوہم، تم ان کی مجلس اختیار نہ کرنا، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہ پینا، ولا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، ولا تناکحوہم، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، ان کے ساتھ رشتے لینے دینے کا کام نہ کرنا. تو یہ عام انتخاب نہیں ہے صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کے سسرال کا، یہ عام انتخاب نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ نے ان کا انتخاب کیا اور نبی علیہ السلام کی انہیں صحبت عطا فرمائی اور ان کی مدد کے ذریعے نبی علیہ السلام نے دین کا کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو انہوں نے بیان کیا. تو ایک حدیث مبارکہ کی الفاظ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس یکثرون و ان اصحابی یقلون. فرمایا بے شک لوگ بڑے کثیر تعداد میں ہیں اور میرے اصحاب قلیل تعداد میں ہیں. فرمایا فلا تسبوہم، انہیں سب و شتم نہ کرنا، لعن اللہ من سبہم، اور جس نے ان پر سب و شتم کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اور ایک روایت میں من سبہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے ان پر سب و شتم کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو. لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگوں کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا. عمر وہ ہستی ہے جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا اور نظام مصطفیٰ
की बहारें उनके दौर में देखने नसीब हुई। और उमर वो हस्ती हैं जो कहा करते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया तो उमर को हिसाब देना पड़ेगा। उमर वो हस्ती हैं, एक चादर दी गई थी तो जब दो चादरें उनको पहने हुए देखा तो एक आम आदमी खड़ा होकर उनसे सवाल करता है कि आपके पास ये दूसरी चादर, ये कुर्ते वाली चादर कहां से आई? तो अमीरुल मोमिनीन बगैर गुस्सा किए उसका जवाब दे रहे थे। तो जैसा कि हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस चीज को हाईलाइट करते हैं अपने बयान के अंदर, उनका भी बयान सुन लीजिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मजाल है मेरे से पूछो, या जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है ये नहीं कहा कि पता नहीं मैं कौन हूं। हजरत उमर ने जवाब दिया, लीडर जवाबदेह था। जमहूरियत के अंदर जो मुल्क का सरबराह होता है वो जवाबदेह है। कि वो भी इस बात को कह रहे हैं तो कि लीडर वो होता है कि जो जमहूरियत के अंदर मुल्क का सरबराह है वो जवाबदेह होता है। ये लीडर ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे सकता, लीडर को जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए नाजरीन इकराम, सहाबा इकराम और नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत, इनका अदब एहतराम का लिहाज किया जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।